بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ روزے کے مسائل کے متعلق درس چل رہا تھا۔ آج کے روزے کے مسائل آج کے درس میں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ توڑنے پہ مجبور کرتا ہے، اس پہ زبردستی کرتا ہے اور اس کو توڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تو نے روزہ نہ توڑا تو میں تیری جان لے لوں گا۔ اب اس کے لیے دو راستے ہیں کہ ایک تو یہ کہ روزہ توڑ دے، روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ توڑ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر توڑ دے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ توڑنے کی بہرحال اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امتحان کی وجہ سے کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے، رکھتا ہی نہیں ہے، یا امتحان کی وجہ سے روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ روزہ نہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، یا رکھ تو لیا اب روزہ توڑنا چاہتا ہے تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھے۔ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ امتحان کے اندر بھی اس کی مدد فرمائیں گے، اس کی اعانت فرمائیں گے۔ تیسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اب بیماری ایسی ہے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں نے عرض کیا کہ روزہ توڑ سکتے ہیں، روزے کی اجازت ہے، قضا کر لے اور اس کا کفارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی انجیکشن وغیرہ لگوانا چاہتا ہے اور انجیکشن کے ساتھ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو انجیکشن لگوا لے، اس سے انجیکشن کے ذریعے سے اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، انجیکشن کے ذریعے سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی آدمی انجیکشن لگواتا ہے طاقت کے تاکہ روزے کا احساس نہ ہو، تو اس صورت میں بھی یہ اس طرح کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا عمل مکروہ ہے، اس کے روزے کے اندر کراہت آ جائے گی۔ اگر کوئی طاقت کے لیے لگواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، البتہ مکروہ ہو جائے گا، کراہت ضرور آ جائے گی، لیکن اس قسم کی حرکت سے بچنا چاہیے۔ مجبوری ہو تو مجبوری ایک الگ چیز ہے، الگ ہے کہ مجبوری کی حالت میں انسان انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ انجیکشن چاہے گوشت میں لگوائے چاہے رگوں میں لگوائے، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی کہ انجیکشن کے ذریعے سے در حقیقت مسامات کے ذریعے سے دوائی یا جو بھی ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کو پہنچتی ہے۔ دوا جو بدن کو پہنچتی ہے انجیکشن کے ذریعے سے، وہ مسامات کے ذریعے سے پہنچتی ہے، منفذ کے ذریعے سے نہیں پہنچتی۔ منفذ کہتے ہیں قدرتی راستہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی راستہ ہے پیٹ تک جانے کا، دماغ تک پہنچنے کا، ان کے ذریعے سے نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے جیسے آدمی گرمیوں کے زمانے کے اندر غسل کرے، تو اب غسل کرے گا تو جسم کے اندر تک ٹھنڈک پہنچتی ہے، اب وہ ٹھنڈک انسان کے جسم کے اندر تک پہنچتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، لیکن بالاتفاق کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس غسل کے ذریعے سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈک اس کو جسم کے مسامات کے ذریعے سے اندر پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کو، روزہ دار کو، روزے کی حالت میں کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے، اب زہریلی چیز کے کاٹنے سے دیکھیے زہر اس کے انسان کے بعض اوقات پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پورا جسم زہر سے پھول جاتا ہے اور زہر دماغ پہ بھی اثر کر جاتا ہے، لیکن بالاتفاق اس کے کاٹنے، زہریلی چیز کے کاٹنے سے اس روزہ دار کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ اس زہریلی چیز کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انجیکشن کا بھی مسئلہ ہے کہ انجیکشن ٹیکہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔